الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آج پرفتن دور ہے اور بڑی تیزی کا دور ہے، بڑی جلدی کا دور ہے۔ ہر انسان کی یہ کوشش ہے، چاہت ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھ جاؤں، دنیا کا مال و متاع میرے پاس آ جائے، میں بڑا امیر ترین انسان بن جاؤں، میرے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، میرے نوکر چاکر ہوں، اچھا کاروبار ہو۔ اس لگن اور کوشش میں ہم مگن ہیں اور لگے ہوئے ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والے ہیں۔ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی زندگی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہم مسلمان آخرت کی زندگی کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا ہے ہم نے، اور دنیا کے پیچھے دن رات ہم دوڑ رہے ہیں۔ ہر انسان کی یہی کوشش ہے، 24 گھنٹے اس کو دنیا کی ٹینشن ہے، دنیا کی فکر ہے، اور اس کی چاہت یہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اچھا گھر ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھا جو ہے اچھی گاڑی ہو، نوکر چاکر ہوں جو میرے آگے پیچھے، اور معاشرے کے اندر ایک میرا مقام و مرتبہ ہو، جہاں سے میں گزروں وہاں لوگ مجھے سلام کریں، سلوٹ ماریں، تو میرا ایک نام ہو۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کی فکر اور سوچ بن چکی ہے، جبکہ رب تعالیٰ نے اس فکر اور سوچ کو غلط قرار دیا ہے اور فرمایا یہ دنیا تو عارضی سی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جس طرح کہ رب تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ رب کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آج ہم مسلمان اس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں جو ختم ہو جانے والی ہے، جس کی گارنٹی ہمارے پاس ایک لمحے کی بھی نہیں ہے کہ یہ کب اس دنیا کو ہم خیر باد کہہ دیں، اس کو چھوڑ کر یہاں سے بسیرا جو ہے اپنا کوچ کر لیں، یہاں سے چلے جائیں اور آخرت میں پہنچ جائیں، یہ کب ہمارے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے کتنے ہی جنازے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو دفناتے ہیں، اور کتنے ہی کانوں سے ہم روزانہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بالکل صحیح سالم جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہاں پہ فوت ہو گیا، ایک بندہ اسے اٹیک ہوا ادھر ہی فوت ہو گیا۔ ایسے ہی ہزاروں نہیں، ہم لاکھوں خبریں روزانہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان آخرت سے بالکل غافل ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دن رات ہماری تگ و دو، ہماری محنت، ہماری کوشش یہی ہے کہ مال و متاع اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، آخرت سے ہم بے فکر ہو گئے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے، اندازہ لگانا ہے کہ ہمیں کتنی سوچ ہے، کتنی فکر ہے، ہم آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کی نمازوں کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ اگر ان کو فکر ہوگی آخرت کی تو نمازیں، یہ مساجد بھری ہوں گی، اور ہر انسان کم از کم اور کچھ نہیں کرے گا تو 5 وقت کی نماز تو پڑھے گا، لیکن حالت دیکھ لیجئے، مسجدیں خالی ہیں، مساجد کے اندر کتنے لوگ ہیں؟ اگر ایک پورے محلے کی بہت بڑی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے تو اس میں نمازی کتنے ہوں گے؟ باہر آپ کو گلی بازار کے اندر، آپ کو بازار کے اندر کتنے لوگ نظر آتے ہیں؟ سڑکیں بھری پڑی ہیں، رش ہی رش ہر طرف، گاڑیاں گزرنے کی جگہ نہیں ہے،
انسان گزرنے کی جگہ نہیں ہے، ہر طرف روڈ کراس کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن مساجد کے اندر کتنا رش ہوتا ہے۔ مساجد خالی ہیں، اس اعتبار سے ویران ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور دنیا کو ترجیح دے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو انسان سرکشی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پامال کر دیتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو انسان فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اور اپنے آپ کو برے کاموں سے روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو انسان رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کو فکر ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنی زندگی کا رب کو حساب و کتاب دینا ہے، جو انسان اس سے ڈر گیا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو برے کاموں سے کیا کر لیا؟ بچا لیا، بری خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائی، ساتھی، بزرگ، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس کی مثال ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ وہ بلبلہ پانی کے اوپر کسی وقت بھی کہیں پہ بھی جا کے بجھ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ ایسی یہ ہماری مثال ہے زندگی کی۔ یہ زندگی کی مثال ہے کہ کسی وقت بھی یہ زندگی کا بلبلہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھس ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اور یہ زندگی ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ آج ایک لمحے کی بھی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح، جب تم شام کر لیا کرو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور وَإِذَا أَصْبَحْتُمْ فَلَا تَنْتَظِرُوا الْمَسَاءَ، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ یہی سمجھنا کہ بس آج ہماری آخری صبح ہے، آج کا آخری دن ہے، شام کو ہم نے کہاں پہنچ جانا ہے؟ اگلے گھر پہنچ جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج زندگی کا آخری دن ہو، آخری رات ہو، یہ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ صحابہ تو آپس میں ایک دوسرے کو یہ تلقین کرتے تھے، لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم تو لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے، گویا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، اتنی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اور فکر ہے، دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں کہ میں نے آگے بھی جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت، حقیقت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس انسان کو ایک کوڑے کے برابر، سے بخاری کی روایت ہے، ایک کوڑے کے برابر یا ایک بالشت کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر جنت میں جگہ مل گئی، اس کو دنیا اور جو کچھ دنیا پہ ہے، دنیا کی ساری نعمتیں، سارا حسن و جمال، سارا مال و متاع ایک طرف، اور جنت کے اندر ایک گٹھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں، ایک بالشت کے برابر جس انسان کو جگہ مل گئی ہے، ایک کوڑے کے برابر تھوڑی سی جگہ مل گئی، اس کو دنیا اور جو کچھ دنیا پہ ہے اس سے بہتر اور افضل جگہ مل گئی، افضل چیز مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں آپ نے دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اگر تم میں سے کوئی انسان اپنی چھوٹی انگلی یا سوئی جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈبوئے اور اس سے اسے پھر نکال کر دیکھے، چھوٹی انگلی کو ڈبو کے دیکھ لے یا سوئی کو ڈبو کے دیکھ لے، اس سے نکال کے دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ اب جو پانی اس کی انگلی کے ساتھ آیا ہے یا اس سوئی کے ساتھ جو پانی آیا ہے، یہ دنیا کی زندگی، ایک قطرہ بھی پانی کا جو ہے آپ کی انگلی کے ساتھ یا سوئی کے ساتھ نہیں آئے گا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے قطرے بنائیں، اس سمندر کے پانی کے قطرات بنائیں، وہ کتنے قطرے ہوں گے، نہ ختم ہونے والے۔
تو وہ آخرت کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور یہ دنیا کی زندگی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تلقین کیا کرتے تھے، جب بھی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر پڑھنا کہ زندگی کے میری ہو سکتا ہے کہ میری یہ زندگی کی آخری نماز ہو، آخری نماز ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو جب ہم آخرت کو یاد رکھیں گے، موت کو یاد رکھیں گے، تو اس کے لیے ہم تیاری بھی کریں گے، اور جب ہم آخرت کو بلا دیں گے، موت کو بلا دیں گے اور دنیا کو سامنے رکھیں گے، تو پھر مسلمانوں کا حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ ہم نمازوں سے بھی غافل ہیں۔ آج مسلمانوں کو دین کے ساتھ کتنی لگن ہے، ان کی اس لگن کو، ان کے شوق اور جذبے کو دیکھ لو، ان کی نمازوں سے اندازہ لگا لو کہ مسلمان 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ بھی آخرت کے لیے نہیں نکالتا، اور 24 گھنٹوں میں سے نمازوں پر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نمازوں پر کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 5 نمازوں پر اگر بندہ پڑھے تو 1 گھنٹہ بھی ٹائم نہیں لگے گا، لیکن آج مسلمان کے پاس 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے نکالنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ تو ایسے تو نہیں جنت کی نعمتیں، اور جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محلات تیار کر رکھے ہیں، سونے اور چاندی کے، 1 اینٹ سونے کی لگی ہوگی، 1 اینٹ چاندی کی لگی ہوگی، گارہ کستوری کا بنا ہوگا، یا وہ پوری جنت کے اندر جو محل بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے سونے کے ہیں، ہر چیز سونے کی ہے۔ اور کچھ جنتیں ایسی ہیں جو ساری کی ساری چاندی کی بنی ہوئی ہیں۔ وہ نعمتیں ایسے تو نہیں مل جانی ہیں کہ آپ زندگی میں جو مرضی کرتے پھریں، آپ اپنی یہاں پہ بھی منمانی کی زندگی گزاریں، مرضی کی زندگی گزاریں، اور پھر کہیں کہ وہاں پہ بھی مجھے سب کچھ مل جائے گا اور یہاں پہ بھی مل جائے گا۔ نہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، آپ کو تیاری کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے جس طرح انبیاء اور رسل نے محنتیں کی ہیں، اللہ کے احکامات کو مانا ہے، اس کے مطابق زندگیاں گزاری ہیں، انہوں نے بھوک پیاس کی پرواہ نہیں کی، گھر بار کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ اس دین کے لیے وقف کر دیا۔ جب ہم بھی کر دیں گے تو ہم پر ہمارا رب کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ ہم آخرت کے لیے وقف کر دیں گے تو ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے گا، اور تب وہ ہمیں اپنی جنتوں کا کیا کر دے گا؟ وارث بنا دے گا۔ لہذا آج پرفتن دور ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری زیادہ کریں، اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وصیت کی، آخری حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ولیکنی، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کا مال و متاع کھول دیا جائے گا اور تم اس میں ایسے مگن ہو جاؤ گے جس طرح کے پہلے لوگ کیا ہو گئے تھے؟ مگن ہو گئے تھے، دنیا کے مال میں لگ گئے تھے، پھر وہ تمہیں ایسے ہی ہلاک کر دے جس طرح اس نے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ لہذا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، جو بہت بڑا دوسرے نمبر پر فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے اور آخرت کی فکر کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر